الحمدللہ آج 10 جنوری 2021 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 62 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء سورت نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 2 بڑی صورتیں قرآن کی مدنی کور کر چکے ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، اور ان دونوں کے تعارف میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے۔ بالکل اس طریقے سے سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، اس سے اگلی والی صورت، یہ دونوں جوڑے کی فارم میں ہے، اور جوڑا جو ہے وہ مل کر ایک مشترکہ مقصد کی تکمیل کرتا ہے۔ ایک آپ دیکھیں ان کی ریزیمبلنس آپس میں۔ سورۃ النساء کا آغاز ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس سے، اور سورۃ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا، یعنی پکارنے سے، یہاں پہ انسانیت کو اور وہاں پہ اسپیسیفکلی اہل ایمان کو۔ یہ دونوں صورتیں بھی ایک جوڑے کی فارم میں، اس کے علاوہ بھی کئی ایک ان میں ریزیمبلنس ہے۔ یہ جو سورۃ النساء ہے یہ اسپیسیفکلی جو ہماری آئلی زندگی اور سوشل ایشوز اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، خصوص بالخصوص عرب کے اس معاشرے میں جہاں پہ عورتیں اور یتیم بچے اور غلام، ان کی کوئی اوقات نہیں تھی، ان کو نہ تو وہ اپنے ساتھ اس لیول پہ شریک کرتے تھے، نہ ہی وراثت میں ان کا کوئی حصہ رکھا جاتا تھا، نہ ہی ان کو وہ عزت اور توقیر حاصل تھی جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کو اپ لفٹ کیا ہے اور ان کے حقوق بتائے ہیں۔ قانون وراثت اس صورت کے اندر آئے گا۔ یہ اس کے مرکزی ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے، یعنی یتیم، عورتیں، بچے، غلام، ان کے حقوق۔ دوسرا ٹاپک اس کے اندر جو مین ہے، آلموسٹ 80 آیات آؤٹ آف 176 آیات کے، وہ منافقین کو ایڈریس کرتا ہے، چونکہ یہ مدنی صورت ہے، اور منافقین کو بھی پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قانوناً مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ اوپر سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ لہٰذا پورے قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ اہل ایمان کو ڈانٹ پلائی جاتی ہے، تو کئی مواقع پہ تو اس سے مراد مسلمان بھی ہوتے ہیں کمزوری ایمان کا شکار، اور جو بہت سخت قسم کی آیات ہیں وہ بیسیکلی کامل الایمان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت علیہم السلام سے متعلقہ نہیں ہے، بلکہ اس کا آپ ترجمہ یوں کریں گے، اے ایمان کے دعوے دارو، یعنی دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، وہ منافقین ہیں۔ پورے قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا کہیں پہ نہیں آیا، یا ایھا الکافرون آیا ہے، یا ایھا الناس آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، کیونکہ منافق بھی قانوناً مسلمان ہوتا ہے۔ دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، فتویٰ تو ظاہر پہ لگے گا۔ تو دوسرا ٹاپک منافقین جو سازشیں کرتے تھے اسلام کے خلاف، اور اس حوالے سے پھر ان کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، اور قیامت والے دن منافقین کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ منافقین کے حوالے سے سب سے زیادہ سخت آیات سورۃ النساء کے اندر ہے، اور اس کا کلائمیکس بھی اس میں آ جائے گا کہ منافقین جہنم کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوں گے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اور تیسرا اس کا مرکزی ٹاپک جو ہے وہ ہے اہل کتاب جو سابقہ امت مسلمہ ہے، ان سے کنکلوڈڈ فائنل، یعنی کنکلوڈڈ گفتگو اس سورت اور سورۃ المائدہ کے اندر ہے، جیوز اور کرسچنز کے ساتھ۔ تو اچھا خاصا حصہ اس کو بھی ایڈریس کرے گا۔ تو یعنی 3 مین ٹاپک ہوئے، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، یعنی پسا ہوا طبقہ، اور اسی میں وراثت کے قوانین بھی آئیں گے، میاں بیوی کے تعلقات میں عورتوں کے کیا حقوق کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں، نکاح کی امپورٹنس، یہ سب کچھ کور ہوگا۔ آئلی زندگی کور ہوگی، بلکہ سورۃ المائدہ کے اندر تو ریاستی لیول کے اوپر
یعنی چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا، فساد فی الارض کرنے والوں کی سزا، اس حوالے سے ساری چیزیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ البقرہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیو پرنٹ یعنی ابتدائی خاکہ ہے، اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ یہ فائنل کنکلوژن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور یہی حکمت ہے کہ یہ مدنی صورتیں اگرچہ نبی علیہ السلام پہ بالکل آخر میں نازل ہوئی ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کی بعثت نبوت، یعنی 13 سالہ مکی دور نکال دیں، اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن میں مصحف کی ترتیب میں یہ شروع میں ہے. اس کی حکمت ہی یہ ہے کہ چونکہ مستقبل میں زیادہ تر لوگوں نے نسلاً مسلمان ہونا تھا، ان کے لیے مدنی صورتیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یا جیوز اور کرسچنز جو آلریڈی آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ یہی صورتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے مصحف کی ترتیب اس کی یہ رکھی ہے جو ترتیب نزولی سے ہٹ کر ہے، لیکن اللہ کے پاس جو اس کے علم میں لوح محفوظ کے اندر قرآن ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو قرآن کی ترتیب اللہ کے پاس وہی ہے جو ہمارے پاس مصحف میں ہے، لیکن اللہ نے واقعات اور حالات کے مطابق اسے نازل کیا، تو فائنل ترتیب وہی ہے جو اس وقت ہے. اگرچہ 30ویں پارے میں جو سورت نازل ہوئی سورۃ العلق وہ سب سے پہلی 5 آیات ہیں، لیکن مصحف کی ترتیب میں وہ اینڈ پہ جا کے. تو یہ 3 مرکزی ٹاپک اس کے اندر کور ہوں گے. باقی تو یہ سورت خود اللہ تعالیٰ کی حکمت کا خزانہ ہے، ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، جو مجھے زبانی کئی باتیں یاد ہیں. تو میں آج صبح صرف اس کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ تو ہم سورۃ النساء پہ 1 سال چاہیے اس کو اگر اس طریقے سے مکمل کیا جائے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو بالکل کریٹیکل چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں میں ساتھ ساتھ بیان کروں، اور باقی جو تفصیلات ہیں وہ چھوڑ دوں. اس کی وجہ ہے کہ وہ آلریڈی میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. پچھلا ہمارا جو قرآن کا پورا دورہ قرآن تھا وہ 9 سالوں میں 344 لیکچرز میں مکمل ہوا ہے. تو اس میں تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ کی، اس میں بھی میں اتنی ڈیٹیل ضرور کروں گا کہ چیز کوئی سکپ نہ ہو. اب اللہ کا نام لے کے اسے شروع کرتے ہیں.